شرائع صاحب بتائیے گا کوئی تفصیل اور سامنے آئی ہے جو آج 3 ہم کہہ سکتے ہیں اریسٹ ہے یا جو ریٹائرڈ 3 افسر ہیں ان کو ملٹری کسٹڈی میں لینے کی خبریں سامنے آئی ہیں؟ اور یہ عارفہ انفیکٹ پریس ریلیز تو بڑی ایک اسمارٹ سی تھی، جس میں بنیادی طور پہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ جو سابق ڈی جی ایس آئی جنرل فیض امیر صاحب کا جو فیلڈ کورٹ جنرل مارشل ہو رہا ہے، اسی کانٹیکسٹ میں گویا کہ وہاں پہ جو پروسیڈنگز چلی ہوں گی اسی کی بنیاد پہ ان کے قریب وہ لوگ کہ جو جب وہ ڈی جی ایس آئی تھے ان کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے رہے، اور 2 لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق بھی ان کے آبائی علاقے چکوال سے ہے، اور کہا یہ گیا کہ وہ ان کے دست راست ہیں، ان کے قریبی لوگ ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی گرفتاری بھی، جن میں آپ نے بتایا کہ 2 بریگیڈیئرز ہیں اور 1 کرنل ہے، اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے کچھ سیاسی مفادات تھے اور ملک میں عدم استحکام کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شاید 9 مئی کو لے کے سارا اب چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، اور ساتھ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ کچھ اور لوگوں کی بھی سرویلنس ہو رہی ہے، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں شاید کچھ اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، صحیح، بٹ وہ کس رینک کے لوگ ہیں اس بارے میں ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ شرائع صاحب ویری کوئکلی یہ کچھ آپ جتنی تفصیل سامنے آئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات سے ان لوگوں کا تعلق بن رہا ہے یا اس کے بعد کی کچھ واقعات ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو 9 مئی کے بعد بھی جاری رہیں اور اس کے لیے ان کو اٹھایا گیا ہے؟ کیونکہ کسی کی گفتگو سے کچھ سمجھ آتا ہے، کوئی جو سیاستدان آ کے بات کرتے ہیں، کبھی لگتا ہے 9 مئی کا ہی واقعہ ہے، کبھی لگتا ہے کہ آج کل کچھ ہوتا رہا ہے ایسا جس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا۔ نہیں عارفہ، انفیکٹ پریس ریلیز سے بھی اور کچھ جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے وہاں سے بھی امپریشن ملا ہے کہ آفٹر پوسٹ 9 میں بھی کچھ جو ایکٹیویٹیز بالخصوص جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہیں، جس کو اسٹیٹ ڈیجیٹل ٹیررزم کا نام بھی دے رہی ہے، گویا کہ اس کو بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے اور پھر اداروں سے متعلق جو کمپین چلائی گئی ہے، شاید وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ لوگ اس حوالے سے بھی کہیں ان کو انوالو پائے گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو صرف 9 مئی تک نہیں، اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کسی ایک سیاسی جماعت سے، تو وہ ایک ایزیوم کیا جا سکتا ہے کہ شاید تحریک انصاف کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کو ان سے تعلق ہے۔ پھر جیسے کل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو کیا گیا، ان کے بارے میں تو واضح طور پہ بتایا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام رساں کا کردار ادا کر رہے تھے۔ کچھ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ انٹرنیشنل ٹیلی فون نمبرز ہیں، ان کے واٹس ایپ سے کمیونیکیشن ہو رہی تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ بیرون ملک جو بیٹھے زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ کنیکشن اسٹیبلش ہوئے۔ تو تحقیقات ابھی آن گوئنگ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بتائی جا رہی ہیں، بٹ ابھی حتمی طور پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ان کا کردار 9 مئی تک ہے، اس کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کہیں انوالو پایا گیا ہے۔